اس میں جو یوسف نام کا بندہ یہ بتا رہے ہیں، یوسف، ایک دوسری فائل آپ کو بھیجی تھی، جب یہ ہمارا آپریشن ہوا جس میں 2 لوگ مارے گئے، جس کا ہم نے پچھلے ذکر میں بھی کیا تھا، یہ وہ یوسف نام کا لڑکا ہے، سریاب روڈ کوئٹہ کا رہنے والا، جو کہ بایو میٹرک نادرا کے تھرو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی جس وقت یہ مارا گیا ادھر 13 میل والے دشت والے ایریا میں، جس میں 2 لوگ، ایک نے خودکش کیا تھا اور ایک مارا گیا تھا۔ ایک یہ یوسف لڑکا ہے جس کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن نادرا کے نام سے ہوئی، جس کو ہم نے اس کو بھی دکھایا اور جس نے ویریفائی کیا۔ ایک ریحان نامی بندے کا ذکر اس کے اندر آتا ہے کہ ریحان نامی بندہ جو یہ ذکر کرتا ہے، ریحان از ایکچولی طیب شاہ، جو کہ باجوڑ کا رہنے والا ہے، جس کا آئیڈینٹیفیکیشن اور باقی اس کی جو چیزیں اس سے ملی ہیں اور باقی چیزوں سے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، جس کے متعلق ابھی ریڈز ہم کر رہے ہیں۔ جس بخاری نامی بندے کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ہم نے بندہ حوالے کیا اور جو لے کے آگے گیا، اس بخاری کی تصاویر اور جو موٹر سائیکل کی پکچرز جو چیزیں ہمیں ملیں، اس کو جو ہم نے ان کو دکھایا ہے اس لڑکے کو، اس حوالے سے جو نعمان رند بیسیکلی جو دوسرا لڑکا تھا جو اس میں پکڑا گیا، مارا گیا، اس کی وہ کہتے ہیں کہ حلیہ اس سے ملتا جلتا تھا کہ یہ والا شخص تھا جو یہاں سے لے کر گیا تھا، جس کے موبائل سے ہمیں وہ تصویر بھی ملی تھی، بچے کی ڈیتھ کی جو تصویر ملی تھی اس سے ملی تھی۔ باقی اس کے اندر جو لوگ انوالوڈ ہیں اس میں سے جو شیر کا یہ ذکر کرتا ہے یا ناصر کا ذکر کرتا ہے، اور باقی یہ سارے وہ ہیں جو کہ افغانی ہیں، افغانستان کے رہنے والے ہیں، اور کلعدم تنظیم فتنہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، فتنہ الخوارج سے جن سے ان کا تعلق ہے اور جس کے ساتھ ہم اس پہ رابطہ کر رہے ہیں۔ جس گھر پہ یہ بھوسا منڈی والا، جب لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھوسا منڈی سے آگے جو گھر ہے جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بچے کو لے کر گئے تھے، اس گھر کا ہم آلریڈی اس پہ ریڈ کر کے وہ اس کی جو مالک مکان تھا اس کو تفتیش میں لے چکے ہیں اور وہ آلریڈی کورٹ چل رہا ہے۔ گلستان میں جس بندے کا یہ بتا رہا ہے کہ جی ہم نے اسلحہ خریدا، وہ ہم نے پچھلی میٹنگ میں بھی پریس کانفرنس میں آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ نام کا شخص تھا جو کہ آلریڈی گرفتار کر کے 3 بندے جو اس میں جو ویپنز اس نے حوالے کیے تھے وہ بھی اس کے اندر گرفتار ہے۔ میجرلی جو اس میں گینگ تھا وہ ان ارتھڈ پہلے بھی تھا، مگر ابھی پراپرلی ان ارتھ کر کے ثبوت کے ساتھ ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں۔ یہ جو حشام، عمران، عمر، جواد، جو اس کے مختلف نام ہیں افغانستان کے رہنے والے، یہ گاڑیاں جس رستے سے اس نے پورا ان کو ایک پلان بنا جس کے اندر انہوں نے کڈنیپنگ کرنے کے لیے اس گھر کی دکان کی نشاندہی کی، بیسڈ آن ہز انٹروگیشنز، وہ یہ تھا کہ آلریڈی کسٹڈی میں ہے، جس کے پاس بیچنے کے لیے کھڑی کی تھی انہوں نے، اس بندے کے تھرو ہم نے وہ گاڑی بھی کسٹڈی میں تیسرے دن ہی اس انسیڈنٹ کے 15 کو انسیڈنٹ ہوتا ہے، 17-18 کو ہم نے وہ گاڑی ریکور کر لی تھی جس پہ ہوئی تھی۔ یہ گاڑی اب افغانستان سے خرید کے یہاں تک لائی گئی تھی، جس رستے سے آئی، اس میں جو انوالو تھا، جس طریقے سے پورا پلان ایک بنا، اور یہ اٹ واز اونلی میڈ فار کڈنیپنگ فار رینسم، جس پہ انہوں نے رینسم کے لیے پیسے لینے تھے۔ اس شخص سے ہم نے جب یہ کیا انٹیروگیٹ، اب یہ اس وقت ریمانڈ پر ہے، کورٹ میں پراپرلی اریسٹڈ ہے، کورٹ سے ہم ریمانڈ اس کا لے چکے ہیں 10 دن کا، جس پہ مزید تفتیش اور مزید چیزیں جہاں جہاں یہ بتا رہا ہے کہ کس کس جگہ پر تھا، کس نے دفن کیا، کہاں گیا، اور جو کیمپ ان کا تھا کہاں پر تھا۔ اس کیمپ میں یہ خود بھی ایک دفعہ سپلنجی والے کیمپ پہ ایک دفعہ خود بھی ٹریننگ کرنے کے لیے جا چکا ہے، جس میں اس کے مطابق کچھ پاکستانی، کچھ افغانی اور کچھ اور لوگ موجود تھے فتنہ الخوارج کے، جن کا وہاں پہ ٹریننگ کیمپ اور باقی چل رہا تھا۔ اس کی ایز سچ جو ایکسیس تھی وہ فیملی کو ہم نے دی، فیملی نے ان کو خود سنا اور چیزیں انہوں نے خود اس سے ویریفائی کی، اور ان کو پورا روٹ اس نے ہمیں جا کے دکھایا کہ کس روٹ سے وہ لے کر آیا تھا، کس روٹ سے گیا تھا، کس کس کیمرے سے گیا تھا، اور وہ ایگزیکٹلی وہی روٹ ہے جو کیمراز میں پشتون آباد کے، بھوسا منڈی کے اور تمام کیمراز میں ہم آلریڈی آئیڈینٹیفائی اس کو کر چکے ہیں، جو ہم نے ایفرٹ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی۔ یہ ساری ایفرٹس بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جو نقصان ہوا اس پہ حکومت بلوچستان، پولیس، سی ٹی ڈی، ہم سب کو بے تحاشا افسوس بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، بٹ اس کے بعد جو مین بندے اس میں انوالو تھے، جن کی گرفتاری ضروری تھی اور آپ کے سامنے ہم پیش کرتے، وہ آج ہم نے پیش کر لیا۔ کیس ہماری طرف سے ابھی تک کلوز نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور کیس کلوز کر دیا۔ اس گروپ میں اس کے جو باقی ممبرز ہیں، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے، کچھ نام میں نے آپ کو بتا دیے، کچھ جو نہیں بتائے، جنہوں نے فیسیلیٹیشن کی، جنہوں نے باقی کی، اور جو کیمپ کی جگہ ہمیں پتہ چلی کہ جہاں یہ موجود تھے اور جہاں یہ لے کے جا رہے تھے، ادھر آپریشنز اور باقی چیزیں پلانڈ ہیں۔ اس کا بھی انشاءاللہ آؤٹ پٹ آپ کو جلدی پریس ریلیز کے تھرو یا پریس کانفرنس کے تھرو ضرور ہم دیں گے۔ مقصد آپ کو اس کے سلسلے میں اپڈیٹ کرنا تھا۔ راز محمد بھائی کے ہم شکر گزار بھی ہیں، ان کی جو سپورٹ انہوں نے ہمیں کی، جس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا،
اور اس سارے پروسیس میں ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی کہ جب یہ کڈنیپنگ ہوئی کہ ہم ہر چیز جو اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، گورنمنٹ کے بھی یہی آرڈرز تھے، آئی جی صاحب کا بھی یہی حکم تھا کہ جو ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہو رہی ہے، جو ہمیں لیڈز مل رہی ہیں، جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ تمام کی تمام پبلک کو بتانے کی بجائے ہم ایک ایک چیز پبلک کے سامنے رکھیں اور کریں، ہم فیملی کو اور ان کو اس میں اپڈیٹ کر کے ان کے سامنے لے کے چلیں کہ اب یہ سٹیپ ہے، یہ سٹیپ ہے، یہ سٹیپ ہے۔ مصور معصوم کی شہادت پہ جتنا بھی ہم افسوس کریں وہ کم ہے، بٹ اس کے ملزمان انشاءاللہ جو مجرمان ہیں، جن جرم میں شامل ہیں، وہ انشاءاللہ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، تب بھی کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کیفر کردار کو ضرور پہنچیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی گرفتار اس وقت ایک اپنا حشام جس کی ویڈیو ہم نے دکھائی، یہ گرفتار ہے۔ اس کی پوائنٹیشن پہ جب اس نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یوسف نام کا ایک بندہ تھا، ایک بخاری تھا، جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ، یہ ویڈیو مل بھی جائے گی آپ کو، اس میں یوسف کا آئی ڈی کارڈ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو یہ سامنے موجود ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اس میں مارا گیا، اور یہ آلریڈی اپریل کے اندر یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے دشت کے اندر، جس میں 2 بندے تھی۔ جو بخاری کا اس نے بتایا کہ بخاری نامی بندے کو ہم نے دیا، کور نیم ہے، ظاہری بات ہے، جو ٹیلی گرام آئی ڈی پہ اس کا نام بخاری تھا، اس کا حلیہ اور اس کا موٹر سائیکل کا جو حلیہ ہے وہ ایگزیکٹ سیم ہے جو عمران رند کا تھا، جو اس کے ساتھ یوسف کے ساتھ مارا گیا تھا۔ باقی جو لوگ اس نے بتایا، جس میں ریحان ہے وہ ابھی تک ایبسکانڈر ہے، ناصر ہے وہ ایبسکانڈر ہے، جو 2 نام، باقی کچھ نام ہم نے اس میں آپ کو نہیں بھی بتایا کہ جن کا یہ، کیونکہ یہ سارے کور نیم ہیں، اس میں اوریجنل نیم نہیں ہے، تنظیم کے حساب سے کور نیمز ہیں، کچھ کی آئیڈینٹی ہمیں پتہ ہے، کچھ کی آئیڈینٹی ہم ابھی جان بوجھ کے بھی آپ کو نہیں بتا رہے تاکہ ہم اس میں ویریفائی کر سکیں۔ پھر بھی ناکام رہے، دن میں بلوچستان میں جو ہے 9 سے 10 لوگ جو ہے قتل کیے جاتے ہیں، ان کے کیسز کہاں جاتے ہیں، ان پر کوئی آپ کو جو ہے؟ یہ جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے، 9 سے 10 لوگ قتل ہوتے ہیں، ڈیٹا میرے ساتھ شیئر کر لیں تو ہم اس پہ بحث ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا ہماری عادت شاید ہو گئی ہے کہ 9 سے 10 لوگ ڈیلی مارے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس حساب سے اگر ہم ڈیٹا دینا شروع کریں، کچھ وہ لوگ ہیں جو ذاتی دشمنی یا کسی پرسنل رنجش کی بنیاد پہ جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کچھ ہیں جو ٹیررزم کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، کچھ وہ ہیں جو روڈ ایکسیڈنٹس میں جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ ان سب کو کلب کر کے یہ کہنا کہ جی 9 سے 10 لوگ ڈیلی مارے جاتے ہیں، تھوڑی سی اوور ایگزیجریشن ہے میرے خیال میں۔ دوسری بات جہاں تک آپ نے کہی کہ چیزوں کو ہم نہیں، یہ جو اریسٹ ہے اس کو بھی اگر آپ ناکامی سمجھتے ہیں تو اٹس یور کال، آئی کانٹ سے اینی تھنگ۔ چیزیں لے کے چلنا وہ ہمارا کام ہے، جس کو اریسٹ کرنا، لے کر آنا، اس چیز پہ ہم پہلے بھی آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ سیف ریکوری بچے کی ہمارا فرض تھا، لے کے کرنی چاہیے تھی ہمیں، اس پہ جتنی ایفرٹس ہو سکتی تھیں ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کی۔ انفارچونیٹلی وہ ڈیٹیلز میں آپ کو پچھلی پریس کانفرنس میں ساری بتا چکا ہوں، جو کہ کس طریقے سے ہم نے کہا کہ یہ چیز نہیں کر سکے ہم، جس کا ہمیں خود بھی افسوس ہے، اور ہم راز محمد بھائی سے اور باقیوں سے بھی اس کا پرائیویٹ جا کر ان کے گھر پر اور باقی ساری چیزیں جو آپ دیکھیں، جنازہ مصور شہید کا ہوا تو ہم سب اس میں گئے، اظہار ہمدردی کے طور پہ، اظہار یکجہتی کے طور پر، سب چیزوں پہ، کیونکہ گورنمنٹ اور سیکورٹی ایجنسی سب کے سب اس کو اون کرتے ہیں۔ وہ صرف مصور راز محمد بھائی کا بچہ نہیں تھا، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، وہ میرے لیے میرے بچوں جیسا بھی تھا۔ اٹ از لائک دس کہ ہم میں سے اللہ معاف کرے کسی کا بھی بچے کی جان چلی جائے تو جتنا دکھ راز محمد بھائی کو ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمیں اتنا دکھ ہے، بٹ جتنا شاید ہمارے اپنے بچے کے لیے اللہ معاف کرے ہوتا ہے، شاید اتنا ہی دکھ ہے کہ ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے تھا جو ہم نہیں کر سکے۔ محفوظ کے حوالے سے وقتاً فوقتاً حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ قومی شاہراہوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے، بیک وقت 7 مقامات پر، 8 مقامات پر مسلح افراد کا آنا، نہیں سمجھتے ہیں کہ حکومتی ریٹ کہاں ہے، کیوں کر کے ان قومی شاہراہوں کو محفوظ اب تک حکومت بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے؟ سر میں اس کے سوال کو سیکنڈ کروں گی۔ جب 2 دن قبل بتا دیا گیا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات ہونے والے ہیں، ٹرین سروس بند کر دی گئی کیونکہ وہ سرکاری سروس تھی، بس سروس کیوں بند نہ کی گئی؟ رات کے وقت بسز کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ بسز کیوں گئی؟ اس بس کمپنیز کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ ہماری انتظامیہ کہاں موجود تھی؟ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، کیوں ان بسوں کو نہ روکا گیا؟ اس خون کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں حکومت پر ہوتی ہے۔ سپی کے ڈپٹی کمشنر کی گاڑی چھین لی گئی، اس ڈپٹی کمشنر نے کیوں مقابلہ نہیں کیا؟ اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟
دو لوگوں کے سوال ہیں. سب سے پہلی وضاحت یہ قومی شاہراہوں کے حوالے سے آپ نے کہا چیف منسٹر بلوچستان اس پہ ریکارڈ پر ہیں، اور اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ ہیں ضرور دہشت گردوں کی جانب سے ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ کنٹرول کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. وہ کنٹرول آدھے گھنٹے کا، 20 منٹ کا، جیسے ہی سیکیورٹی فورسز رسپونڈ کرتی ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے پسپا ہو جاتے ہیں. اس کی مثال آپ لے لیں جو حالیہ واقعہ جس میں 9 لوگ شہید ہوئے، اس ایریا میں اس کی جو انفارمیشن سیکیورٹی فورسز تک پہنچی اس میں تاخیر اگر نہ ہوتی، مستونگ اور کلات میں بھی وہ آئے تھے تو وہاں پر کیوں اتنا نقصان نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ مستونگ اور کلات پہ آپ نے ٹائملی رسپانس دیا اس لیے وہاں پہ نقصان نہیں ہوا. جس جگہ پہ کمیونیکیشن میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی اس کے نتیجے میں انہوں نے فائدہ اٹھایا. دوسرا بشرا آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ڈپٹی کمشنر کی گاڑی لے جانے کا، جی دیکھیں ڈپٹی کمشنر اسی وقت اپنی وضاحت دے چکے تھے کہ وہ سبی میں موجود تھے، وہ وہاں نہیں تھے. اس سرکاری گاڑی کے متعلق بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پہ آئی ہیں لیکن گورنمنٹ ریکارڈ پہ موجود نہیں. ہاں بسز والا صرف ایک منٹ بس رات میں نہیں تھی، واقعہ شام کو تقریباً 6 بجے کے قریب پیش آیا. تو جو ایز پر SOPs ٹرانسپورٹرز فالو کرتے ہیں یا جو انہیں حکومت نے دی ہیں وہ اسے ہی فالو کر رہے تھے. اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ رڑکن کے علاقے میں اور راڑا چم کے علاقے میں 2 واقعات کے بعد جو سرویلنس اس علاقے میں بڑھانی تھی وہ ہم نے بڑھائی. لیکن یہ ایک تیسرا ایسا پوائنٹ تھا جسے کہتے ہیں کہ وہاں پر ہماری سرویلنس اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی. اتنی نہ ہونے کی وجہ سے اس مقام دو جو پوائنٹس ہمیں پہلے لوپ ہول نظر آئے ان کو ہم نے کور کیا، لیکن اس پوائنٹ پہ تھوڑی سی سرویلنس کم ہونے کا فائدہ دہشت گردوں نے اٹھایا. لیکن آئندہ ایسا کوئی چیز نہیں ہوگی. اس کو میک شیور کرنے کے لیے اگلے ہی دن وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی واپس آئے، انہوں نے اجلاس کو پریزائڈ کیا، گرائے صاحب اس میں موجود تھے. واضح ہدایات دے دی گئی ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ کسی بھی قومی شاہراہ کو بند نہ ہونے دیا جائے. ایک بندہ فٹبال ٹورنامنٹ ہونے جا رہے تھے. ابھی میں وہاں گراؤنڈ سے آیا ہوں کہ وہاں پریکٹس کر رہے تھے پشاور کے کھلاڑی. انہوں نے کہا کل رات ہم جب وہاں پہنچے ہیں یا جہاں سے پشاور سے تھے وہاں ناکہ بندی کی ہوئی تھی. انہوں نے مختلف افراد اندر سے ہمارے شناختی کارڈ چیک کیے، پھر شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد ہمیں چھوڑا گیا. اور دوسری جانب پنجاب سے اور فیصل آباد سے جو ٹیمیں آنی تھی وہ خوف کے مارے نہیں آ رہی کیونکہ والدین کوچ سے سفر کرنے نہیں دے رہے. یہ آپ نے ابھی 2 چیزوں کی نشاندہی کی ہے چونکہ ہمارے علم میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، اس کو چیک کر لیں. اور ایسا بھی بتائے گا کہ آپ نے ذکر کیا پچھلے کرسمس میں بھی اپریل کے اینڈ میں جو آپریشن ہوا تھا وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پولینڈ کا باشندہ پکڑا گیا تھا، اس کی نشاندہی بھی ہوا تھا. اس پہ بتائے گا کہ نہیں سر ایسا نہیں ہے، میں اس کو ویریفائی یا وہ نہیں کر سکتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. جو انفارمیشن میرے پاس تھی وہ میں نے آپ کی نالج میں تب بھی دی تھی. اس آپریشن کو آپ لوگوں نے خود بھی کور کیا تھا.